دوستو، آج کا موضوع ہے کہ فقیر کیا ہے اور فقیر کسے کہتے ہیں۔ عام فہم میں، دنیا داری کے لیول پہ، ظاہری سوچ میں تو لوگ فقیر اسے بولتے ہیں جو مانگتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اس مفلس انسان کو بولتے ہیں جن کو ظاہری اسباب نہیں ہوتے۔ مگر تصوف میں فقیر کی معنی کچھ اور ہے۔ اصل میں فقیر تصوف کے لحاظ سے بزرگان دین اسے کیا کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الفقیر من لا یستغنی بشیء دون اللہ۔ فقیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز سے غنا نہیں طلب کرتا۔ فقیر بجز خدا کے کسی چیز سے راحت نہیں پاتا، کیونکہ اس کا کوئی اور مقصد حیات نہیں ہوتا۔ لفظی مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی ذات کے بغیر غنی نہیں ہو سکتا، اور اس کو پا لینا ہی غنا ہے۔ ہمارا وجود خدا سے جدا ہے، جدائی کو دور کیے بغیر اسے پایا نہیں جا سکتا، یعنی غنا حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا وجود ہی پردہ حائل ہے، اس کو دور کیا جائے تو غنا حاصل ہو۔ اہل حقیقت کے نزدیک یہ نقطہ بہت باریک اور رقیق ہے، اور اس معنی کی حقیقت یہ ہے کہ الفقیر لا یستغنی عنہ، فقیر کبھی فقر سے مستغنا نہیں ہوتا، یعنی فقیر وہ ہے کہ اسے ہرگز غنا نہیں ہوتا۔ اور وہی بات ہے جو اس بزرگ نے کہی، یعنی خواجہ عبداللہ انصاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا غم و اندوہ دائمی ہے، ہماری آرزو کبھی منزل آشنا نہیں ہوتی، ہماری کلیت اس دنیا یا آخرت میں اختتام پذیر نہیں ہوتی۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم جنسیت بہت ضروری ہے، اور خدا جنس سے بالاتر ہے۔ اس کی ذات سے روگردانی کے لیے غفلت کی ضرورت ہے، اور غفلت درویش سے بعید ہے۔ تو کتنا کٹھن کام ہے، اور راہی کے لیے کیسے مشکل دوستی۔ اس کی کوشش ہے جس کے دیدار کے راہ نہ کھلے، اور جس کا وصال مخلوق کے دائرے امکان سے باہر ہو۔ فنا کی تبدیلی صورت میں نہیں، اور بقا کے تغیر روا نہیں۔ فانی کبھی باقی نہیں ہو سکتا کہ تیرا وصل ہو جائے، نہ باقی فانی ہوتا ہے کہ تیرا قرب ہو جائے۔ اس کی محبت کرنے والوں کا کام مسلسل محنت ہے۔ انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے خوبصورت الفاظ وضع کر لیے ہیں، اور آرام جاں کے لیے مقامات، منزلیں اور راستے مقرر کر لیے ہیں، مگر ان کے الفاظ ان کی ذات تک محدود رہتے ہیں، اور ان کے مقامات ان کی جنس تک، اور حق تعالی مخلوق کے اوصاف و احوال سے منزہ اور پاک ہے۔ اور ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعت الفقیر سکون عند العدم والبذل عند الوجود وقال ایزا السراب عند الوجود۔ فقیر کی صفت یہ ہے کہ کچھ نہ ہو تو یہ آرام میں رہے، کچھ موجود ہو تو خوب خرچ کرے۔ نیز فرمایا کہ اگر اس کے پاس کچھ موجود ہو تو بے چین اور مضطرب رہے، جب نہ ملے خاموش رہے، جب ملے تو دوسروں کو اپنے سے زیادہ مستحق جانے اور اس پر خرچ کرے۔ مثلاً طعام کی خواہش ہو اور نہ ملے تو دل کو سکون رہے، جب ملے تو اپنے سے بہتر حقدار کے نظر کر دے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ اول یہ کہ کسی چیز کے عدم موجودگی میں دلی سکون اور رضا ہے، اور موجودگی میں اس کو تقسیم کر دینا محبت، راضی برضا ہونا قابل خلط بناتا ہے، اور خلط قربت کا نشان ہے، اور صاحب محبت
خلط سے دستبردار رہتا ہے، کیونکہ خلط میں نشان فرقت و جدائی بھی ہے۔ دوم یہ کہ کچھ نہ ملنے پر دل کا سکون اس امید پر ہوتا ہے کچھ ملے گا۔ جب کچھ مل جاتا ہے تو ملنے والی چیز ذات باری تعالیٰ سے جداگانہ ہوتی ہے، اور کچھ چیز ما سوائے ذات باری تعالیٰ سے اس کی تسلی کا باعث نہیں بن سکتی، اور اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہی مفہوم ہے جسے شیخ المشائخ ابو القاسم جنید بن محمد جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک قول میں اس طرح فرمایا ہے: الفقر خلط القلب الاشکال، فقر دل کو ہر شکل سے خالی کرنے کا نام ہے۔ قول اقبال: نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خود ہی ہے موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے، فقیر وہ ہے جو فرائض میں کوتاہی نہ کرے، خواہ وہ فرائض دائمی ہوں، وقتی ہوں، ماہی ہوں، فصلی ہوں یا سالی ہوں، تمام فرائض میں سے افضل ترین فرض جو ہے خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننا ہے۔ جب دل ہر شکل سے خالی ہو اور وجود شکل غیر اللہ ہو تو پھر دستبردار ہونے کی سوا کیا چارہ ہے۔ باؤ فرماتے ہیں: اللہ یحتاج الفقراء، جاننا چاہیے کہ فقیر ما سوائے اللہ کے کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یہ کہ وہ اپنے گھر میں بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہے مگر مخلوق میں کسی سے سوال نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فقیر صاحب نظر اور کیمیا ہوتا ہے، اور الفقر لا یحتاج کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام زر و مال اللہ کی راہ میں صرف کر کے تارک دنیا ہوتا ہے اور خواہش نہیں کرتا، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ فقیر دنیا اور دین داروں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے بغیر حریص ہو کر اس سے لالچ نہیں رکھتا، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس کی زبان اللہ کی تلوار ہوتی ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے، یا یہ کہ وہ مقام محمدی پر پہنچا ہوا ہے، اور اس وجہ سے الفقر لا یحتاج بنا ہوا ہے۔ اس لیے فقیر کو چاہیے کہ اگر وہ جاہل ہے تو علم حاصل کرے، اگر عالم ہے تو معرفت حاصل کرے، تو پھر معرفت خداوندی حاصل ہوگی۔ فقر قدرت ربانی کا ایک راز ہے جس کی شرح کا دفتر دل ہے نہ دفاتر کتب، جہاں فقر ہے وہاں علم ہے نہ دانش، وہ مطالعہ نہ عقل، وہ شعور ہے نہ وہم و خیال ہے، اور نہ ذکر مذکور ہے۔ یہ باہو فرماتے ہیں۔ جا کرے سا چاہے انہیں